میں منظور راہی ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زندگی ایک سفر کا نام ہے۔ سفر مختلف قسم کے ہیں، لیکن زندگی کا دھارا چلتا رہتا ہے۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو چلتے ہیں وہ سنگ ریزے بھی دیکھتے ہیں اور سنگ ریزے سمیٹتے بھی ہیں۔ ایسے ہی جب سیپ کی منہ سے جو موتی نکلتے ہیں وہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، کیونکہ کسی دانشور نے، کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے، تلاش کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو، ڈھونڈتے رہو وہی نام۔ زندگی کو تلاش کرنا، کسی کو خوشی دینا، کسی کو روشنی عطا کرنا، یہ زندگی کا بہت بڑا مشن ہے۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کو بلا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ہے جناب جارج پال صاحب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے اور ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب راہی صاحب، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے اس انٹرویو میں شامل ہو سکوں۔ دیکھیں جی، یہ شکریہ کی بات نہیں، جو زندگی میں جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ہم ان کو اپریشیٹ نہ کریں تو وہ اچھی بات نہیں۔ آپ اس قابل ہیں، ہمیں آپ کا احترام ہے، بہت مہربانی۔ آپ معلم ہیں، زندگی میں بہت پڑھایا، مذہبی اسکالر ہیں، مذہبی کتابیں لکھی، چرچ میں خدمت دی، یہ سارے کام آپ نے ایک وقت میں کیسے کر لیے؟ اس کے متحرکات ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ نعرہ تھا، کام کام اور کام۔ انہوں نے دن میں 18 گھنٹے کام کیا، اور ان کی تقلید میں جب میں خوشپور سے یہاں آیا تو میں نے اتنا کام کیا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یوحنا آباد کو ہم نے ایشیا کی خوبصورت ترین بستی بنانا ہے، اس لیے مجھے یہ سارے کام کرنے پڑے۔ آج کل تو آپ یوحنا آباد میں تشریف رکھتے ہیں، یعنی آپ نے سارا کام کیا، آپ کی جائے پیدائش بھی خوشپور سے ہے، آج کل آپ یوحنا آباد میں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آبادی، یوحنا آباد کی آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے اور کوئی کرسچن کمیونٹی کی کوئی آبادی پاکستان میں ہے؟ یوحنا آباد کی آبادی نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا بھر میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی آبادی ہے، چونکہ پاکستان بھر سے لوگ اس آبادی میں آ رہے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت گلدستہ بن گیا ہے کہ دور دور سے اس کی خوشبو وہاں جاتی ہے۔ واہ، بہت خوب، بڑی اچھی بات کی ہے۔ آپ کی زندگی میں کن کن شخصیات نے آپ کو متاثر کیا؟ میری زندگی میں سب سے پہلے تو میرے خوشپور سینٹ ٹامس ہائی اسکول کے اساتذہ کرام تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت اچھی تربیت دی، بہت اچھی تعلیم دی۔ اس کے بعد جب میں نے میٹرک پاس کیا تو فرسٹ ڈویژن کی بنیاد پر رائے میں مجھے ایس وی میں داخلہ مل گیا۔ جب میں ایس وی کا مطلب ہے ورنیکولر، سینئر ورنیکولر، تو وہاں ماسٹر شہاب الدین صاحب تھے، جنہیں مولوی شہاب الدین بھی کہتے تھے، بہت عالم استاد تھے۔ وہ ایس وی میں ہمیں اردو پڑھاتے تھے، اور ان سے اپنی زندگی میں بے حد متاثر ہوا۔ ایسے ہی دیکھے
آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مولانا شہاب الدین کے حوالے سے ہر آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں ہو، بڑی بہن ہو، بیوی ہو۔ آپ کی اتنی کامیاب ٹیچر بھی میں کہہ سکتا ہوں، آپ کی یہ کامیاب زندگی کے پیچھے کس خاتون کا زیادہ ہاتھ ہے؟ آپ کی ٹیچر ہیں، آپ کی بڑی بہن ہیں، یا ہماری محترمہ آپ کی مسز ہیں؟ میرے پیچھے میں کہہ سکتا ہوں 3 خواتین ہیں۔ ہاں، پہلی میری ماں۔ بالکل بجا کر جب میں رائیون SU کے لیے گیا، پہلی دفعہ ہم گھر سے نکلے تھے، تو میری ماں نے کہا تھا محتاط رہنا، وہ مجھے علاقہ ہے۔ ماں کو اتنا پیار ہوتا بیٹوں ہے، کے ساتھ جی۔ پھر وہ ہمیشہ انتظار کرتی رہتی تھی۔ اور اس کے بعد میری بہن سسٹر پال ہے، جو جی۔ مجھے بے حد پیار کرتی تھی، اس نے میری بڑی رہنمائی کی۔ اور تیسری میری مسز ہے، جس نے میری زندگی میں سارے کام، سارے بچوں کی تربیت اپنے ذمہ لے لی، اور مجھے دن میں 18 گھنٹے کام کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دی۔ واہ، بہت خوب، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، خدمت میں، لوگوں کے بارے میں سوچنے کے، کچھ کرنے کے بارے میں؟ خدا کی رحمت سے میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ان میں سے ایک کاہن ہے جو امریکہ میں خدمت کر رہا ہے، اس کا نام ہے فادر ناصر گلفام۔ جی۔ اس کے بعد میری بیٹی ہے ناصرہ آسم، وہ بھی امریکہ میں ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے کا نام امیر تیمور، بیٹی کا نام دھنک کائنات، اور دوسری کا نام مہک کائنات ہے۔ میرا دوسرا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے عابد شکیل، وہ خدا کی مہربانی سے اکاؤنٹس میں بہت پڑھا لکھا ہے۔ اس نے امریکہ میں وہ اکاؤنٹس کی سب سے بڑی ڈگری کی ہے۔ یہاں بھی اس نے ICMA کیا تھا، لیکن پھر امریکہ میں جا کے اس نے اکاؤنٹس کی سب سے بڑی ڈگری کی ہے، اور وہ خدا کی مہربانی سے بہت دانا ہے۔ اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا ہے ساجد کرسٹوفر، جی۔ جو امریکہ میں بھی رہتا ہے۔ اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کی بیوی وہاں ہائی اسکول میں گورنمنٹ میں سینئر ٹیچر ہے، اس کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اور خود وہ بم دھماکوں کے بعد پاکستان میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے۔ واہ واہ، بہت بڑی بات ہے ساجد۔ جیسے کہ علامہ اقبال آپ کے والد محترم ہیں، ان سے لے کے ساجد پال تک، تمام آپ کی اولاد تک یہی سوچتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے، کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے، قائد اعظم نے کہا کام کام کام، یہی زندگی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ بہت بڑی اچھی زرخیز زمین سے آپ کی پیداوار ہے، یعنی کہ خوشپور، وہاں کی بہت سی سماجی شخصیات ہے، ادبی شخصیات ہے، تو ان کے بارے میں بتائیں۔ آپ ان سے کن کن دوستوں سے زیادہ متاثر ہیں، شخصیات؟ وہاں بشپ جان جوزف، وہ مذہبی لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور بڑے عالم تھے، عالم دین تھے۔ اس کے بعد شہباز بھٹی ہیں، جو سیاسی لحاظ سے جن کا ایک نام ہے۔ اور میں گاؤں کی سطح پہ کہوں تو 2 لوگوں کا نام میں نہیں بھول سکتا۔ ایک تھے چودھری سادھو، اور ایک تھے نمبردار جی جیکب۔ انہوں نے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب لوگوں کی بہت خدمت کی۔ واہ 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 واہ،
بڑے گمنام سے نام لے لیے آپ نے، ہاں جی، جن کو آپ یاد کر رہے ہیں. ہاں جی، واہ واہ، یہ ہوتی ہے انسان کی کارکردگی جو ہمیشہ یاد رہتی ہے، ہاں جی، اور نام بھی زندہ رہتے ہیں. ٹھیک کہا. دنیا سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے موتی تراشے، سپیوں کے منہ سے لیے وہ سنگ ریزے کس صورت میں ہمارے سامنے آئے، ان سے میں یہ عرض کروں گا جناب جارج پال صاحب سے کہ وہ اپنی جو نقاشات ہیں، تخلیق ہیں، ہمارے ناظرین کو دکھائیں. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، وہ خود ہی تفصیل سے بتائیں گے، لیکن 2 کتابوں کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک دستاویز ہیں جو کہ کم و بیش ہمیشہ زندگی میں یاد رکھی جائیں گی. ایک ہے تاریخ یوحنا آباد اور دوسری کتاب ہے تاریخ خشب. میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اس دستاویز کو تحریر کرنے میں جناب محترم میرے جارج پال کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ دوسری جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں وہ خود ہی بتائیں گے. محترم جناب منظور راہی صاحب، پہلے میں گورنمنٹ اسکول میں کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ پارٹ ٹائم کیٹیکسٹ تھا. میں نے پہلے بتایا یہ بات. لیکن جب میں ڈسٹرکوں سے منتخب ہوا جی، تو مجھے ایک ہی کام کرنا تھا، یا مذہبی یا سیاسی. تو میں نے کیٹیکسٹ کا کام چھوڑ دیا اور اس وقت میں نے کہا کہ مجھے روح القدس نے یہ ہدایت دی ہے کہ اب میں منادی کا کام تحریروں کے ذریعے کروں گا. پہلے تقریروں کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کرتا تھا، لیکن اب میں تحریروں کے ذریعے کروں گا. اس لیے میں نے یہ 13 کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلے مجھے فادر ایمانویل آسی صاحب نے کہا جی، کہ آپ علامہ پال ارنیسٹ یعنی میرے والد صاحب، انہیں کہا کہ ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھیں. تو پہلی کتاب میں نے اپنے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں ایمان کا محافظ لکھی. جی. دوسری کتاب جو میں نے لکھی اپنی عقیدت اور محبت کے حساب سے، وہ مقدسہ مریم کے بارے میں تھی، اس لیے میں نے گل بہشت لکھی. تیسری کتاب چونکہ خاندانی طور پر، بنیادی طور پر، ذہنی طور پہ میں کیتھولک ہوں، جی، اس لیے مجھے کیتھولک کلیسیا کے کائنوں کے بارے میں ایک کتاب لکھنی تھی، کیونکہ جو غیر کیتھولک ہیں وہ کائنوں پر بہت سارے اعتراضات کرتے تھے. تو اس وقت میرا سب سے بڑا بیٹا فادر ناصر گلفام جب کائن بنا تو میں نے اس کتاب کو ان کے نام سے منسوب کیا اور یہ کہانت کی عظمت، یہ میں نے کتاب لکھی. پھر بحیثیت اقلیتی رکن میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلم قوم کے ساتھ ساتھ اقلیتی ہونے کے ناطے مسیحیوں نے بھی پاکستان بنانے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکثریت ان خدمات سے ناواقف ہے، اس لیے میں نے ان خدمات کو بتانے کے لیے ایک کتاب لکھی، میں بھی پاکستان ہوں، کہ جس طرح آپ پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستان، ہم بھی پاکستان ہیں. اور اس میں میں نے خصوصی طور پہ یہ بات کی کہ ہمارے سیاسی رہنما جب کسی بڑے جلسے میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، لیکن جب واپس جاتے ہیں
جب اقلیتوں کے نمائندے وہاں نہیں ہوتے تو پھر کہتے ہیں میں ہی پاکستان ہوں، میں ہی پاکستان ہوں۔ اس لیے میں نے لکھا کہ میں بھی پاکستان بجا۔ دوسری بات ایک آپ سے عرض کرنی تھی کہ آپ نے کہا رقبے اور آبادی کے لحاظ سے یوحنا آباد بلکہ ایشیا میں سب سے بڑی آبادی ہے، یہ گلدستہ ہے بجا طور پہ آپ نے کہا، لیکن میں آپ سے یہ آج پوچھوں گا کہ یہاں نہ کہ ہیلتھ سینٹر بنا، نہ کوئی یہاں کھیل کا میدان بنا، اس میں بہت سی کمزوریاں رہ گئی، اس کی کیا پس منظر سے کیا مترقات تھے؟ جناب راہی صاحب، اصل میں یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ ایک باز تھا، اس کو کسی نے تیر مارا اور اس تیر میں باز کا پر لگا ہوا تھا، تو جب وہ گرا زخم کھا کے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو باز نے کہا یہ میرا اپنا ہی پر ہے ورنہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس یوحنا آباد کے آغاز پر ہی جھگڑے، فساد اور مقدمے کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت چرچ نے ہر قسم کی سہولت دینے کا فیصلہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت 99 ایئرس کی لیز ڈیڈ تھی، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں مالکانہ حقوق چاہیے، اور انہوں نے جو فادر یہاں انچارج تھے فادر ہینری، ان کے ساتھ بے شمار جھگڑے کیے۔ چلو ہم نے مل جل کے ان کے جھگڑے طے تو کروا دیے، لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں جو چاہیے تھا وہ نہیں۔ تو آپ کے ایک اسکول بہت اچھا، جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں جناب جارج پال صاحب سے بات کر رہے ہیں، اس اسکول کا نام ہے علامہ ارنسٹ پال۔ تو جارج پال صاحب نے اپنے والد صاحب کی عقیدت میں یہ اسکول کا نام بھی علامہ ارنسٹ پال ہائی اسکول سیکنڈری ہائی اسکول رکھا۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وراثت کو، اپنے والدین کو یاد رکھا۔ والدین اور اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا، اپنے محسنوں کو یاد کرنا بڑے آدمیوں کی نشانی ہے۔ تو میں آج آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔